السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لائف ٹیکنکس چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے طواف کی قسمیں۔ معزز سامعین، طواف کی 5 اقسام ہیں۔ طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود، دوسرا طواف عمرہ، تیسرا طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج، چوتھا طواف وداع، پانچواں نفلی طواف۔ معزز سامعین، پانچوں اقسام کی تفصیلات یہ ہیں۔ مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور عرفات جانے سے قبل طواف تحیہ ادا کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی طواف قدوم مسنون ہے، واجب نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانے کے بجائے سیدھا منا یا عرفات چلا جائے تو اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے والا شخص مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے جو طواف ادا کرتا ہے اسے طواف عمرہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جعرانہ سے احرام باندھ کر وہ لوگ عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنے چادریں دائیں مونڈھوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھوں پر ڈال لیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ طواف عمرہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ معتمر یعنی عمرہ ادا کرنے والے کا طواف عمرہ ہی اس کا طواف قدوم یا طواف تحیہ یا طواف ورود کہلائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا فرض ہے۔ اسے طواف افاضہ یا طواف زیارت یا طواف حج کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ انہوں نے یعنی دوسری ازواج مطہرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ تو حیض سے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ قربانی کے دن طواف زیارت تو کر چکی ہے،
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کرنا واجب ہے۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف افاضہ، طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا۔ بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران نفلی عبادات میں سے نفلی طواف سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ معزز سامعین، طواف کے مسائل۔ بیت اللہ شریف کے ایک طواف کا ثواب یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی گویا اس نے یہ غلام آزاد کیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ طواف کے لیے ستر پوشی شرط ہے، یعنی فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع سے قبل انہیں اس حج میں بھیجا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے امیر مقرر کیا تھا تاکہ وہ قربانی کے دن یعنی 10 ذوالحجہ منا میں لوگوں کے درمیان عام اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی شخص ننگا یعنی عریاں ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورت طواف کے علاوہ باقی تمام احکام پورے کر لے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ استحاضہ، بواسیر، پیشاب اور مزی وغیرہ کے بیمار کو ہر طواف کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریضہ تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، اگر یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو پھر ہر بار وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں اجتباء یعنی احرام کی چادریں دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینے سے شروع کرنی چاہیے۔ طواف میں بیت اللہ شریف بائیں طرف ہونا چاہیے، یعنی شروع کرتے وقت۔ ایک طواف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل، کندھے جو ہے اکڑا کر تیز تیز
اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا مسنون ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا، 3 چکروں میں رمل کیا، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا۔ نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، استلام کیا اور صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ حجر اسود کا استلام ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا، کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے تشریف لاتے تو حجر اسود کا استلام کرتے اور فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے بوسہ دے لینا چاہیے۔ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ہجوم کے وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم دھکا اور مزاحمت کرنا جائز نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حجر اسود پر بھیڑ ہو تو بوسہ دینے کے لیے وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ۔ اسے شافعی نے روایت کیا۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ سواری پر یا چارپائی پر طواف کرنا جائز ہے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے۔ استلام کرتے وقت صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بھی جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چیز تھی یعنی چھڑی، اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ معزز سامعین، حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام میں فرق۔ حجر اسود، موقع ملنے پر حجر اسود کو منہ سے چومنا مسنون ہے۔ رکن یمانی کو منہ سے چومنا مسنون نہیں بلکہ صرف ہاتھ سے چھونا مسنون ہے۔ ادھر حجر اسود چومنا ممکن نہ ہو تو پھر حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چومنا مسنون ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا مسنون نہیں ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ حجر اسود کو چھوتے یا اشارہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ رکن یمانی کو چھوتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا مسنون نہیں ہے۔ معزز سامعین، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے کی فضیلت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان دونوں پتھروں کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود قیامت کے دن استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالی حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حجر اسود پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو حجر اسود کو چومتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، حجر اسود پر آنسو بہانا مسنون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، پھر اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے بھی دیر تک روتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا غیر مسقف حصہ، لہذا حتیم کے باہر سے طواف کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف حتیم کے باہر سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے پرانے گھر کا طواف کرو، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ دوران طواف تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل اور ادعیہ اور اذکار کرنا مسنون ہے۔ دوران طواف بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمی جمار اور بیت اللہ شریف کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ بعض راویوں نے حدیث میں صفا اور مروہ کی سعی کا اضافہ بھی کیا ہے، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہٰذا دوران طواف کم سے کم بات کرو، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ دوران طواف اگر کوئی شرعی عذر مثلا فرض نماز یا قیام پیش آ جائے تو طواف کا سلسلہ منقطع کرنا جائز ہے۔ طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر شمار کر کے باقی چکر پورے کرنا چاہیے، یعنی جہاں سے چھوٹ گیا ہے وہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ باقی چکروں کا آغاز اسی جگہ سے کرنا چاہیے جہاں سے طواف کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، اسی دوران نماز کھڑی ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے اور طواف کے جتنے چکر ادا کر چکے ہوتے اس کے بعد باقی چکر ادا کرتے۔ یہ روایت فقہ سنہ میں ہے۔ طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز ممنوع اوقات میں بھی جائز ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز ادا کرنے سے منع مت کرو، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ممنوعات اوقات میں
طلوع آفتاب اور زوال اور غروب آفتاب کے 3 اوقات شامل ہیں۔ عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بہانا مستحب ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی طرف تشریف لائے اور زمزم پیا اور کچھ حصہ سر پر ڈالا، پھر پلٹ کر حجر اسود کا استلام کیا اور اس کے بعد صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، ابدأ بما بدا اللہ بہ، یعنی صحیح کا آغاز صفا سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یعنی آغاز فرمایا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر پانی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی پینے سے پہلے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ زمزم پینے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اسے منذری نے روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما زمزم پینے سے قبل درج ذیل دعا مانگا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، لہذا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پیاس کی شدت سے محفوظ رہوں۔ پھر زمزم نوش فرمایا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ عمر اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتزم کے ساتھ اپنا چہرہ اور سینہ چمٹائے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت فقہ سنہ میں ہے۔ طواف افاضہ ادا کرنے سے قبل اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے
تو کسی دوسرے ساتھی کو اس کا باقی حج یعنی طواف زیارت مکمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرنا چاہیے۔ طواف سے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ طواف کے لیے نویت طواف ھذا جیسے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کا استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ استلام کے بعد اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا وعلی سنت نبیکا کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہم انی نویت اللہم ان البیت بیتک الحرم یعنی ایسے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف اللہم اجعلہ حجا مبرورا اس طرح کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف رکن یمانی رکن عراق یا مقام ابراہیم کا استلام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بارش کے دوران یہ سمجھتے ہوئے طواف کرنا کہ اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف رکن یمانی کو بوسہ دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی کو چھونے کے بعد حجر اسود کی طرح ہاتھ کو بوسہ دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہجوم کے باعث رکن یمانی کو چھو نہ سکنے کی صورت میں حجر اسود کی طرح دور سے اشارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حجر اسود کی طرح بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کو ہجوم کے باعث چھو نہ سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود یا بیت اللہ شریف یا غلاف کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع دین کی طرح ہاتھ بلند کرنا یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران طواف کرنے والے کا بآواز بلند دعائیں مانگنا اور حجاج کے گروپ کے پیچھے پیچھے بلند آواز سے اس کا احاطہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز طواف ادا کرنے کے لیے مزاحمت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے طواف کے مسائل۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔